بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے کی گزشتہ مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کا تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں اور کچھ باتیں اگلی آنے والی مجلسوں میں انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اپنی بیوی سارہ کو لے کر ملک شام پہنچے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 85 سال ہو گئی اور حضرت سارہ کی عمر 77 سال ہو چکی تھی، لیکن اللہ کی عجیب قدرت اتنی بڑی عمر ہو گئی اور ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ نے خود ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس خدمت کرنے کے لیے جو مصر کے بادشاہ کی لڑکی ہاجرہ ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیجیے، اللہ کے یہاں مقدر ہوگا تو اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ خود حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کی شادی کروا دی۔ اب نبی کے گھر میں نئی شادی ہوئی اور ساتھ میں دعا بھی ہو رہی ہے، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یہ ایک نبی کی فیملی کی دعا ہے، اور شادی کے بعد میاں بیوی کو دونوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ ہم کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت ہاجرہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی، لہذا نبی کے گھر میں کیسے رہنا چاہیے، حضرت سارہ نے ان کی تربیت کی، سکھلایا کہ نبی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور اس تربیت کی برکت سے دونوں کی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزر رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ دو سوکن جب جمع ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں۔ سوکنوں کے درمیان جو کھینچا تانی ہوتی ہے وہ انسانی تقاضوں سے ہوتی ہے، اور یہ کوئی خاص عیب نہیں ہے، اس میں انسانی طاقت عاجز ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی دو سوکنوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کچھ گرما گرمی شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان جو ناراضگی اور اونچ نیچ ہے وہ کیسے ختم کرے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ دونوں کو الگ الگ رہنے کا مکان دے دینا چاہیے، دور کر دینا چاہیے، تو ناراضگی ختم ہو جائے گی۔
اس میں دوسری بات یہ تھی کہ پہلے حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت کرتی تھی، ان کے انڈر میں تھی۔ اب حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی بن گئی، اس لیے ایک درجہ مل گیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی شادی کے بہت سال ہو گئے، لیکن ان کے یہاں بالکل اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی تو تھوڑے ہی دنوں میں حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی، ان کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اور جیسے ہی حضرت ہاجرہ کو حمل ٹھہرا تو اب یہ بھی ان کی عزت کا ذریعہ بن گیا۔ ایک درجہ اونچا ہو گیا کہ حضرت سارہ اتنے سالوں سے ہے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، یہ نئی بیوی ہے، اس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، اس لیے ان کا درجہ زیادہ اونچا ہو گیا۔ اسی زمانے میں ایک تیسری بات یہ ہوئی کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کو کعبہ کی جگہ بتلا دی اور ہم نے یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے باہر کی گندگی اور اندر کی گندگی سے پاک صاف رکھنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا طوفان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، صرف کعبہ کی جو زمینی بنیاد فاؤنڈیشن ہے وہ باقی رہ گئی، اور اس پر بھی لمبا زمانہ ہونے کی وجہ سے ریت اور مٹی آ گئی، وہاں ٹیلا ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے گھر کعبہ کی پھر سے تعمیر کرو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ ساری باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ چلو بہت اچھا موقع ہے، اللہ کا حکم بھی آ گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں ملک شام میں حبرون نام کا ایک شہر ہے، وہاں رہتے تھے، اور اس شہر کو آج کل کہا جاتا ہے مدینۃ الخلیل۔ خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مدینے کا مطلب ہے شہر، یعنی مدینۃ الخلیل کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک شہر۔ اب جب یہ سب باتیں ہوئی تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حاملہ ہونے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کا درجہ تھوڑا اونچا ہو گیا۔ پہلے وہ خدمت کرنے والی تھی، اب بیوی ہو گئی، نبی کے گھر میں اولاد نہیں تھی، نئی بیوی کے پیٹ میں بچہ آ گیا، تو حضرت ہاجرہ کے بات کرنے کا طور طریقہ تھوڑا بدل گیا، کیونکہ وہ تو تھی پہلے سے بادشاہی کی بیٹی، بادشاہ نے حضرت سارہ کو گفٹ کیا تھا کہ لے جاؤ آپ کی خدمت کرے گی۔ اب جب نبی کی نکاح میں آ گئی تو اب ایک درجہ ملا تو بات کرنے کا طور طریقہ تھوڑا بدلا، اور یہ انسانی فطرت ہے، یہ چیز آ جاتی ہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو تھوڑا ناراضگی کے لہجے میں کہا کہ سیدھے سیدھے رہو ورنہ میں تمہارے ناک کان کاٹ ڈالوں گی، اور اس پر حضرت سارہ نے قسم کھا لی کہ ہاجرہ اگر تم سیدھی سادھی بات نہیں کرو گی تو میں تمہارے جسم میں سے 2-3 عضو کاٹ ڈالوں۔ اب چونکہ پہلے حضرت سارہ پورا گھر کا نظام سنبھالتی تھی، حضرت ہاجرہ ان کے ماتحت تھی، اس لیے اسی پرانے طرز میں حضرت سارہ نے غصے بھرے لہجے میں کہا اور قسم کھا لی۔ جیسے بعض لوگ بچے پر غصے ہو جاتے تو کہتے کان توڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کان کاٹ دیں گے یا دانت توڑ دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، نیچے رہنے والا کتنا ہی بڑا ہو جائے، بڑوں کے برتاؤ میں پوری تبدیلی آنا مشکل ہوتا ہے۔
اب چونکہ ناک اور کان کاٹ ڈالنے کی قسم کھا لی تھی، اور وہ کاٹنا تو مشکل تھا، اور قسم بھی کھائی ہے، قسم پوری نہ کرے تو قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑے گا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ طریقہ بتایا گیا کہ حضرت ہاجرہ کے کان اور ناک میں سوراخ کرو تاکہ قسم پوری ہو جائے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے کان اور ناک میں سوراخ کیا گیا تھا، بعد میں عورتوں میں یہ سلسلہ چلا کہ کان میں سوراخ کرو، وہاں پر بالی پہننی ہے، ناک میں سوراخ کرو، وہاں پہ نتھنی نوز رنگ پہننی ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ کو بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور یہ پیدائش ملک شام میں حبرون میں، جس کو میں نے ابھی کہا مدینۃ الخلیل کہا جاتا ہے، اس میں ہوئی۔ وہاں اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سارہ، ان سب کی طرف منسوب جو ہے مزارات، ان کی قبریں آج بھی وہاں ہیں۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بیٹا ہوا تو اس وقت ان کی عمر 85 سے زیادہ تھی، اور بعض روایتوں کے مطابق 99 ایئرس کی عمر تھی، 99 سال کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑی عمر میں اولاد کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اگر کسی مرد اور کسی عورت کو بڑی عمر میں اولاد ہو تو اس کی وجہ سے انہیں تانا نہیں مارنا چاہیے۔ آج کے لوگ تانا مارتے ہیں، تانا مارنے والے گنہگار ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ اللہ کے فرشتے نے خود بتلا دیا تھا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اب یہ جو اسماعیل ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے اے اللہ میری دعا سن لیجئے۔ اسماعیل کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میری دعا سن لیجئے۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کو اولاد عطا فرمائی، اس نسبت سے اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا اور اسی زمانے میں اللہ کا حکم بھی آ گیا، تو ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام براق لے کر کے آئے۔ براق یہ جنت کا ایک جانور ہے، یہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ گھوڑے اور گدھے کی بیچ کے سائز کا یہ جنتی جانور ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر سوار ہو کر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے اور کہا کہ ابراہیم بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بٹھایا، اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا۔ حضرت ہاجرہ کو اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے کہاں لے جا رہے اور کیوں لے جا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بیوی حضرت سارہ کو حبرون میں رکھا، اور وہ براق فلسطین کے حبرون سے روانہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کی رسی ہاتھ میں پکڑ کر چلتے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے کوئی شہر آتا، کوئی آبادی آتی، کوئی بستی آتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے کہ ہم کو یہاں اترنا ہے، یہاں رہنا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے تھے کہ نہیں، آگے چلو، آپ کی منزل تو اور آگے ہے، آپ کو اور آگے جانا ہے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے آج جہاں مکہ مکرمہ ہے وہاں پہنچ گئے۔ اس زمانے میں مکہ شہر نہیں تھا، جنگل تھا، کانٹے تھے، کانٹے دار جھاڑیاں تھی، ببول کے درخت تھے، اور ببول اور زبانوں میں کیا کہتے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے گجراتی میں کہتے باوڑ، ببول کا درخت، اور وہاں کعبہ کی عمارت بھی نہیں تھی۔
مکہ شہر بھی نہیں تھا، دور دور تک چٹیل میدان تھا، اور وہاں جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو روک دیا اور ان سب کو اتارا۔ وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کی مٹی میں ریت کے اندر کعبہ شریف کی بنیادیں تھیں۔ جنگل، جھاڑی، کانٹے، ریت، ٹیلے، پہاڑ، سب یہی چیزیں تھیں۔ اس جنگل میں دور دور تک انسان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، دور دور تک ہری گھاس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آج بھی آپ مکہ کی آبادی جو ہے اس کو چھوڑ کر باہر کے علاقوں کی طرف نکلو تو سوائے پہاڑ اور ویرانی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہی ہماری منزل ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں، یہی آپ کی منزل ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگل میں کچھ سوکھی گھاس اور کانٹے دار لکڑیاں جمع کی اور ایک چھپر بنایا، جیسے ہم لوگ غریبوں کے گھر دیکھتے ہیں نا ویسا، اور چھپر میں اپنی جوان بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کو رکھا۔ آپ نے پہلے بھی سنا کہ حضرت ہاجرہ تو شہزادی تھی، مصر کے بادشاہ کی لڑکی تھی، لیکن ان کے شوہر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک گھاس اور پتوں کے چھپر میں رکھا۔ حضرت ہاجرہ خوشی خوشی وہاں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ نہیں سوچا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں شہزادی ہوں، بلکہ اپنے شوہر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں رکھا وہیں پر رہنے کے لیے وہ راضی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کہ شوہر جس حالت میں رکھے اور شوہر کی جو حیثیت ہو اس کے حساب سے خود کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے اور ڈھالنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اپنے ماں باپ کے یہاں چائے تک نہیں بناتی تھی، نہیں۔ اب حضرت ہاجرہ کے پاس ایک تھیلی میں کھجوریں تھی اور ایک مٹکے جیسا مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ حضرت ہاجرہ اس میں سے کھاتی تھی، پیتی اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا اور حضرت ابراہیم وہاں سے چلنے لگے۔ سوچئے کیا منظر ہوا ہوگا، ایک جنگل جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی مکان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، اور ایسا سنسان جنگل، اس جنگل میں جوان بیوی اور معصوم دودھ پیتے بچے کو اکیلا چھوڑ کر حضرت ابراہیم چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے چلتی اور پیچھے جا کر کہتی کہ اللہ کے نبی، یہاں جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ یہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خاموش، کچھ نہیں بولتے، چپ چاپ چلتے چلے جا رہے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنا سوال دہرایا کہ اللہ کے نبی، یہاں جنگل میں کس کے بھروسے پر ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار سوال کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ تو چونکہ وہ شہزادی تھی، ہوشیار تھی، اس لیے خود سامنے سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ نے آپ کو ہمیں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے؟ اور وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے، اس لیے خود سوال کیا۔ تب حضرت ابراہیم نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ ہاں، میرے اللہ کا حکم ہے کہ تم کو جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤ۔ یہ قربانی تھی، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کو اس جگہ کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ جب اپنے شوہر کی زبان سے یہ جواب سنا تو حضرت ہاجرہ نے عجیب جواب دیا۔ اللہ پوری دنیا کی ہماری مسلمان بہنوں کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایسا پاکیزہ جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت ہاجرہ نے ایک عورت ذات ہو کر کتنا پیارا جواب دیا۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے، خوشی سے چلے جائیے،
جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا۔ ایک عورت یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے کبھی کوئی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ اللہ امت محمدیہ کے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ بات سمجھا دے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے کبھی کوئی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی چیز کو پیارا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم، بس اللہ کا حکم پورا کرو، اب اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پاس فلسطین جانے کے لیے روانہ ہو۔ حضرت ہاجرہ چھپر میں آ کر بیٹھ گئی، معصوم بچہ گود میں ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے، مکہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سنیہ، اور یہ سنیہ جگہ پہلے مروہ پہاڑ کے بالکل قریب میں تھی، بازو میں، بغل میں۔ اب تو وہ ساری جگہ توڑ پھوڑ کے ختم کر دی گئی ہے۔ جو پہلے حجاج جاتے تھے پرانے زمانے میں، انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہو۔ مروہ پہاڑ کے بالکل بازو میں جو جگہ ہے سنیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے سنیہ تک پہنچے تو بیوی اور بچے کی یاد نے ستایا، لیکن سامنے اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم کھڑے رہ گئے، اور جہاں سے بیوی اور بچے نظر نہیں آ رہے تھے وہاں کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے دعا مانگی۔ حضرت ہاجرہ بھی دور دور تک دیکھتی رہی تھی، لیکن جب راستہ بدل گیا، شوہر نظر آنا بند ہو گئے تو وہ آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے۔ جب سنیہ پر بیوی بچے نظر آنا بند ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ نقل فرمائی، ایک تو سورہ بقرہ میں اور دوسری سورہ ابراہیم میں۔ وہ دعا اور اس کا ترجمہ سنیے، اور یہ خود کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے مانگیے۔ سورہ بقرہ میں کچھ یوں ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ اس شہر کو، اس مکہ کو امن والا بنا دیجیے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس مکہ کے رہنے والوں میں سے بھی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ ان کو قسم قسم کے پھلوں سے رزق کھانے کے لیے عطا فرمائی۔ امن کی بھی دعا، ان کے روزی روٹی، ان کے کھانے پینے کے انتظام کی بھی دعا۔ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق کھانے کے لیے عطا فرما، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو ان کو عطا فرما، تو اللہ نے دعا کے جواب میں فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے جواب میں کہا کہ میں سب کو نہیں، ایسا نہیں کہ صرف ایمان والوں کو دوں گا۔ اللہ نے کہا جس نے کفر کیا ہے، جس نے اللہ کا انکار کیا ہے، اس کو بھی میں تھوڑی مدت کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا۔ واہ رے اللہ! اللہ کا رحمان ہونا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کہتے میں اس کو تھوڑی مدت کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، اور پھر میں اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، اور وہ دوزخ کا عذاب رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اس دعا میں حضرت ابراہیم نے اللہ کے سامنے بہت ضروری اور بہت اہم چیزیں مانگی۔ حضرت ابراہیم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ، اس بیابان جنگل میں اب میری بیوی اور میری اولاد کو سنبھالنا والا کوئی نہیں ہے، اللہ ایک آپ کی ذات ہے، اللہ میں اپنی بیوی اور بچے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میری بیوی اور بچے کی حفاظت فرمائیں۔
بہت اہم اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی پاکیزہ دعا ہے. اور اس دعا کی ایک ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس سے یہ بھی نصیحت ملی کہ دنیاوی ظاہری چیزوں سے زیادہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہے، جس نے یہ مشینیں بنائی ہے، جس نے یہ سامان بنایا ہے، جس نے یہ انتظام کیا ہے، اس بنانے والے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. آج ہوتا یہ کہ ظاہری چیزیں کے پیچھے پڑھ کر اللہ یاد نہیں آتا. جس رب نے یہ چیزیں بنائی، ہمارے لیے سہولتیں میسر کی، اس رب سے ہمیشہ دعائیں مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی، یہ دعا ہم کو سکھا رہی ہے کہ اولاد اور بیوی بچے پر شفقت کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ انسان کا فطری اور طبعی تقاضا ہے. جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں سے محبت نہ کرے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ جانوروں جیسا ہے. اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرو. دوسری جگہ حضرت ابراہیم نے سورہ ابراہیم میں جو دعا اللہ نے مانگی ہے وہ دعا اس طریقے پر ہے، کیونکہ یہ دونوں دعائیں الگ الگ جگہوں پر مانگی گئی. ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ چھوڑ کر جا رہے تھے جب دعا مانگی، اور ایک مرتبہ بیچ میں ملنے کے لیے آئے تھے اور پھر واپس جا رہے تھے، اس وقت یہ مانگی. اس وقت کیا دعا مانگی؟ جب دوبارہ آئے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھنا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور فرمایا کہ جو میری توحید کے راستے پر چلے وہ میرا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کی توحید والی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے. اور جس نے میرا کہنا نہیں مانا، اللہ اس کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہو، آپ ہدایت دے کر آپ اس کو معاف کریں، اس لیے کہ یقیناً آپ ہی تو بہت بڑے معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اس دعا میں ایمان والوں کے لیے سفارش بھی ہے. پھر کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض ایک اولاد کو آپ کے محترم گھر کعبہ کے پاس ایسی وادی میدان میں رکھا جہاں کسی قسم کی کوئی کھیتی نہیں ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی کھیتی نہیں ہے، آپ کے مکرم گھر کے پاس لا کر کے بسایا ہے. اور میں نے کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہذا اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اے اللہ ان کی طرف کھچاؤ پیدا کر دیجیے. کچھ لوگوں کے دلوں میں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کچھ لوگوں کی قید نہیں لگاتے تو ساری دنیا آ کر مکہ میں آباد ہو جاتی اور مکہ تنگ پڑ جاتا. پھر آگے کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ لوگ شکر کرنے والے بن جائیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتلاتی ہے کہ اولاد کے لیے روزی روٹی اور کاروبار اور حلال روزی اور دنیاوی ضروریات اور راحت کا انتظام طاقت کے مطابق یہ باپ کے ذمہ ہے. کہ حضرت ابراہیم کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے تو اللہ سے مانگا کہ اللہ ان کے لیے انتظام کر دیجیے. حضرت ابراہیم کی جتنی بھی دعائیں قرآن میں آئی ہے وہ لفظ رب سے شروع ہوتی ہے. ربنا ربی ربنا ربی. اب اس سے ہمیں ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جب ہم اللہ کے سامنے دعا کریں تو اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. ہر دعا سے پہلے اللہ سے بولے اے میرے رب.
میری یہ ضرورت پوری کر دے، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے، اے میرے رب مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. بار بار یہ لفظ بولے، میرے اللہ میرے رب، اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے. یہ رب اور یہ اللہ کے لطف و کرم کو متوجہ کرنے والے الفاظ ہیں. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے وہ اس زمانے کی ہے جب مکہ جنگل تھا، اور سورہ ابراہیم میں جو دعا ہے وہ اس زمانے کی ہے جب مکہ شہر بن گیا تھا. اس لیے دونوں دعاؤں کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ ابھی تو یہ مکہ جنگل ہے، لیکن اس مکہ کو آپ شہر بنا دیجئے تاکہ وہاں میری بیوی اور بچوں کو گھبراہٹ نہ ہو اور ان کی تمام ضروریات آسانی سے پوری ہو سکے. دوسری دعا مانگی کہ اللہ اس مکہ کو امن اور اطمینان والا شہر بنا دیجیے. اب یہ جو دعائیں ہے یہ تو حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کے مانگی تھی. ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے لیے جس ملک میں رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، وہاں کے لیے اسی دعا کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے مانگ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، دعا پوری ہوئی، اور آج تک کعبہ کا کوئی مخالف مکہ شہر پر غالب نہیں آ سکا. ہاتھی والوں نے مکے پر حملے کی کوشش کی، اللہ نے تمام ہاتھی والوں کو برباد کر کے ختم کر دیا، جن کا قصہ سورہ فیل میں مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اللہ سے یہ بھی کہا کہ اللہ اس کو امن والا حرم بنا دیجیے، یہاں قتل نہ ہو، یہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جانوروں کو بھی امن اور اطمینان ملے، اور ہری ہری گھاس اور درختوں کو بھی امن ملے. حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں اللہ سے یہ بھی کہا کہ اللہ میرے بیوی بچوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجیے، فروٹ اور میوے کھلائیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا اس طرح قبول فرمائی، غور سے سنیے گا، کہ پورا ملک شام جو بہت برکت والا ہے، وہاں پھل بھی بہت ہوتے ہیں، پانی بھی بہت ہوتا ہے، کھیتی بھی بہت ہوتی ہے. وہاں سے ایک پورا شہر اللہ نے اٹھایا اور اللہ نے مکہ کے پاس پہنچا دیا، جو مکہ سے آج کل 80-90 کلومیٹر کے دوری پر ہے. اس کا نام ہے طائف. یہ ملک شام سے اللہ نے اٹھا کے یہاں وہ زمین پوری بسا دی. اور طائف کا مطلب ہے طواف کرنے والا. آپ کو مکہ میں گرمی لگے گی، لیکن جب آپ طائف پہنچو گے تو اوپر کا علاقہ ہے تو ایک الگ ہی علاقہ دکھے گا طائف. وہاں طائف کا مطلب ہے طواف کرنے والا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ملک شام سے ایک شہر اٹھایا، کعبہ کا طواف کروایا، اور طواف کر کے مکہ کے پاس لا کر رکھ دیا. اس لیے اس کو طائف کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ عرب کے صحرا میں طائف ایک ایسا شہر ہے جس کی زمین اور آب و ہوا بالکل ملک شام کی طرح ہے. وہاں آپ کو ہریالی بھی دکھے گی. آپ کو پورے مکے سے طائف تک نہیں دکھے گی، لیکن جیسے ہی طائف میں آپ جاؤں گے آپ کو وہاں ہریالی دکھے گی، وہاں آپ کو ٹھنڈا موسم دکھے گا. اسی طائف میں مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آرام فرما. اور طائف میں وہ یادگار مقامات بھی ہے جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں تھوڑی دیر آرام فرمایا تھا. لہو لہان قدم کے ساتھ جس پتھر پر بیٹھ کر دعا کی تھی، اور حضرت عداس نے جہاں انگور کا خوشہ پیش کیا تھا، وہ سب یادگاریں اب بھی طائف میں موجود ہیں. اور طائف سے ہوتے ہوئے قبیلے بنو سعد کے علاقے میں بھی جاتے ہیں جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رہتی تھی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں قیام فرمایا تھا. تو طائف میں پھل فروٹ بہت ہوتے ہیں، اور آج بھی حضرت ابراہیم کی دعا کے برکت سے پوری دنیا سے اعلیٰ قسم کے پھل، اعلیٰ کوالٹی کے پھل اور فروٹ مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ آتے ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ مکہ میں کھیتی ہو، اس لیے کہ مکہ میں کھیتی ہوگی تو کہیں میری اولاد کھیتی میں لگ کر دین نہ چھوڑ دے، دنیا دار نہ بن جائے. اس لیے مکہ کو کھیتی کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ دعا کی کہ صرف اس مکہ کو پھل ملے. اس لیے آج بھی مکہ میں کھیتی نہیں ہوتی، مدینہ میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، پھل فروٹ ہوتا ہے،
مکہ میں تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دنیا بھر کے پھل فروٹ پہنچاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں ایک خاص بات یہ بھی کہی کہ اللہ میں نے میری جوان بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اس جنگل میں اس لیے چھوڑا ہے تاکہ کعبہ کی حفاظت ہو اور نماز کا ماحول قائم ہو جائے. فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ ہمارے رب تاکہ نماز کا ماحول قائم ہو جائے. ایک موقع پر حضرت ابراہیم نے یہ دعا بھی مانگی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہمارے رب آپ ہم کو آپ کا پورا فرما بردار بنا دیجیے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر دیجیے جو آپ کی پوری فرما بردار ہو. اب اس دعا میں اسلام پر جمنا، اسلام پر بقا اور ترقی کی دعا بھی شامل. ایک جلیل القدر نبی اللہ سے یہ دعا اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اگر مانگ رہے تو ہم سب کو بھی اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً اس دور میں ہر ایمان والا، ہر ایمان والی اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کرے. اور یہ دعا مانگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے. حضرت اسماعیل اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ دونوں وہاں رہ رہے. جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، جو کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس تنہائی میں حضرت ہاجرہ برابر اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی. اور یہ بھی ہماری دینی بہنوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ تنہائی میں حضرت ہاجرہ اللہ کی یاد میں مشغول تھی، ذرہ برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتی. اور آج کل اگر تنہائی میں وقت ملتا ہے، بلکہ تنہائی چھوڑیے، کھانا بنانے کا وقت ہو، بچوں کو دودھ پلانے کا وقت ہو، یا بچوں کو اور کچھ کام کروا رہے ہو، تو ہم موبائل انٹرنیٹ پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے وہ چیزیں اندر جا رہی ہے، بچے کو دودھ پلاتے ہوئے وہ چیزیں اندر جا رہی ہے، جبکہ ہم گانے سن رہے ہو. تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر. اللہ ہم کو وقت کی قدر نصیب فرمائے. خیر، حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ حضرت ہاجرہ کو بھی بھوک لگی، پیاس لگی. اتنی بھوک اور پیاس لگی کہ حضرت ہاجرہ کا دودھ اترنا بند ہو گیا. اور جب دودھ آنا بند ہو گیا تو بچے کو بھی بھوک لگی. اب معصوم بچہ زمین پر تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، ایسی حالت ہو گئی کہ ابھی مر جائے گا. حضرت ہاجرہ دور دور نظر دوڑاتی ہے کہ کوئی انسان نظر آئے تو اس کے پاس کھانا پانی مل جائے، لیکن دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا. تو حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ سامنے صفا پہاڑ ہے، اس پر جاؤ، پہاڑ پر چڑھ کر کے دور دور تک دیکھو، کوئی انسان نظر آ جائے تو اس سے کچھ معلومات حاصل ہو اور کھانے پینے کا کوئی ذریعہ ہو جائے. اللہ چاہتے وہاں ہی سب کچھ دے دیتے، لیکن اللہ محنت کروا رہے. بے چینی میں حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئی اور سامنے جو کھلا میدان تھا اس میں نظر دوڑانے لگی کہ شاید کوئی آدمی نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا. تو صفا سے نیچے اتری، یہاں تک کہ ایک وادی جو نیچی جگہ میں تھی وہ پہنچی. اب تک تو صفا پہاڑی پر تھی جہاں سے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن وہاں سے اتر کر مروہ پہاڑی پر جا رہی تھی اور اترتے ہوئے زیادہ نیچائی پر پہنچی جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس نیچے والے حصے کو دوڑ کر پار کیا. یہی وہ جگہ ہے جس کو میلین افزرین کہا جاتا ہے، کہ جہاں صفا اور مروہ پہ سعی کرتے وقت مرد حضرات دوڑتے ہیں اور وہاں کی حکومت نے نشانی کے طور پر ہرے نشان بنائے ہوئے. حضرت ہاجرہ نے اپنے کرتے کا ایک کونا جو نیچے تک لٹکے ہوئے ہونے کی وجہ سے دوڑنے میں رکاوٹ بن سکتا تھا، اس کو پکڑ کر اٹھایا اور ایک تھکے ہوئے آدمی کی طرح دوڑنے لگی، یہاں تک کہ مروہ پر پہنچی اور وہاں سے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی نظر نہ آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا. اور اس طرح 7 مرتبہ کیا، اور اس طرح کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پہاڑ پر جاتی اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا. پہاڑ پر جاتی، پھر بچہ یاد آتا تو نیچے اتر کر بچے کو دیکھنے آتی کہ میرے بچے کا کیا حال ہے. دیکھتی کہ بچہ تڑپ رہا ہے، پھر جاتی
پھر بچہ یاد آتا تو دوڑ کر واپس آتی. اس طرح 7 مرتبہ چکر پورے ہوئے اور حضرت حاجرہ کا امتحان بھی پورا ہوا. آپ اس بات کو بہت زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے اپنی ذات سے زیادہ پیاری بچے کی زندگی ہوتی ہے. ماں کا دل اللہ نے عجیب بنایا ہے. ماں اپنی بھوک برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کی بھوک ماں سے دیکھی نہیں جاتی. حضرت حاجرہ کو اپنی بھوک سے زیادہ اپنے معصوم بچے کی بھوک کی فکر تھی. بے چین ہو کر دوڑ رہی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ سعی ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے. گویا حضرت حاجرہ نے جیسے چکر لگائے بعینہ یہی طریقہ صفا اور مروہ کے چکر میں ہوتا ہے. عمرے میں اور حج میں 7 چکر لگاتے. جب صفا یا مروہ سے اتر کر نیچے آتے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے دیکھنا بھی مستحب ہے. اب وہاں تو ایسی عمارتیں بن گئی ہے کہ کعبہ کم نظر آتا ہے، ورنہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں دیکھیں گے تو عمرے یا حج میں کوئی فرق پڑے گا، ایسا نہیں ہے. حضرت حاجرہ مروہ پہاڑ پر تھی. انہوں نے ایک آواز سنی کہ کوئی انسان بول رہا ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا کہ ہے کون. حضرت حاجرہ چپ ہو گئی، دھیان سے سننے لگی. پھر آواز آئی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا. حضرت حاجرہ نے زور سے کہا کہ بولنے والے تو ہے کون؟ اگر تیرے پاس مدد کا کچھ سامان ہے تو میری مدد کر، مجھے ضرورت ہے، میں پریشان ہوں. تھوڑی دیر میں دیکھا تو ایک فرشتہ سامنے کھڑا ہے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی ماری، اپنا بازو لگایا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی جاری کر دیا. جب یہ پانی نکلا حضرت حاجرہ خوش ہو گئی. پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا، مٹکے میں بھرنے لگی، خود پینے لگی. لیکن پانی اتنی تیزی سے ابل رہا تھا کہ جلدی جلدی ریت، مٹی اور پتھر سے 4 دیواری کا احاطہ کرنے لگی. ہمارے یہاں گاؤں میں کھیتوں میں کیسی دیواریں بناتے، احاطہ کرنے لگی کہ یہ پانی بہہ نہ جائے. اور اس کو وہ احاطہ بناتے ہوئے کہنے لگی زم زم. زمزم کا مطلب ہے رک جا، رک جا، ایک جگہ ٹھہر جا، بہ مت. اسی کو کہتے ہیں زمزم. وہاں سے نام پڑا اس کا زمزم. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے. اگر حضرت حاجرہ زمزم کو نہ روکتی تو زمزم بہتا ہوا ایک پانی کا چشمہ ہو جاتا. یہ زمزم حضرت حاجرہ کی قربانی کی برکت ہے. اور قیامت تک آنے والے انسان جو زمزم کا پانی پی رہے اور پیئیں گے، یہ ایک عورت کی قربانی ہے. ایک جوان عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر جنگل میں رہی، اللہ نے اس کی برکت سے زمزم کا پانی انسانوں کو عطا فرمایا. حضرت جبرائیل نے کہا حاجرہ گھبراؤ مت، اللہ تمہیں برباد نہیں کرے. یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے. یہ جو تمہارا چھوٹا بچہ ہے وہ اور اس کے ابا حضرت ابراہیم دونوں مل کر اللہ کا گھر کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے. یہاں کا اللہ کا گھر آباد ہوگا اور یہاں شہر بن جائے گا. چنانچہ زمزم کے پانی کی برکت سے حضرت حاجرہ کو دودھ اترنا شروع ہو گیا. حضرت حاجرہ کا تو کام بن گیا. وہ پانی پیتی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اور پھر وہاں سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا. وہ ایک الگ تاریخ ہے، وہ پھر کبھی کوئی موقع ہوا تو سناؤں گا. اور اللہ نے زمزم کے پانی میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جس نیت سے پیو اللہ وہ نیت پوری فرماتے. حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو اللہ اس نیت کو پوری فرمائیں گے. کسی کو بھوک لگی ہے وہ زمزم پیے، اللہ بھوک دور فرمائیں گے. بیمار یقین کے ساتھ پیے، اللہ شفا عطا فرمائیں گے. اور کئی حضرات نے زمزم کو شفا کے لیے استعمال کیا اور بہت سو کو فائدہ بھی ہوا. لیکن ضرورت ہے یقین کی کہ فائدہ ہو. کتنوں کو پیٹ کی بیماری تھی، سالوں تک بیماری تھی، جاتا نہیں تھا، لیکن جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے تو انہوں نے سادہ پانی پینا چھوڑ دیا. انہوں نے ہمیشہ زمزم پیا، پیٹ بھر بھر کے کیا.
پیا، اور جب یہاں پہنچے تو ان کی بیماریاں ختم ہو چکی۔ کسی کو کھال کی بیماری تھی، انہوں نے زمزم کا پانی پیا اور یقین کے ساتھ پیا اور پورے جی بھر کے پیا، ایک وقت ہوا کہ ان کی وہ بیماریاں بھی ختم ہو گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اس پانی کو الگ الگ لیبارٹری میں جانچ کر چکے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے عمدہ پانی زمزم ہے۔ اب جب پیتے ہو اس کو نا، وہاں کا جو خالص پانی، یہاں لا کر کے جو ملاوٹ کے دیتے ہیں وہ نہیں، وہاں کا جو خالص پانی آپ سیدھا نکال کے پیتے ہو، اس کی جو لذت جو مجھے محسوس ہوئی ہے وہ دنیا میں کبھی کسی پانی میں محسوس نہیں۔ تو یہاں تک کا واقعہ حضرت حاجرہ کی زندگی کا میں نے آپ کے سامنے رکھا، باقی اور تفصیلات میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی قدر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب